کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں لاکھوں مرد اریکٹائل ڈسفنکشن یعنی عضو کی کمزوری کے مسئلے کا شکار ہیں اور ان کے علاج کے لیے چند مخصوص دوائیاں ہیں دنیا بھر میں ریسرچ اور کلینیکل ٹرائل سے منظور شدہ ہیں۔ آج کی ویڈیو ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ ایک ایسی دوا کے بارے میں جسے فیلڈیلفل 2.5 mg کہا جاتا ہے۔ یہ دوا کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے، کس کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اور کیا یہ دوا اصل سیالسس کا بہتر متبادل ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 بات کرتے ہیں کہ فیلڈیلفل کیا ہے۔ فیلڈیلفل اصل میں ایک برانڈ نیم ہے جو پاکستان میں دستیاب ہے اور بالکل ابھی لانچ ہوا ہے۔ اس میں موجود ایکٹیو مولیکول ٹیڈالافل کا تعلق دوائیوں کے گروپ سے ہے جسے PDE5 انہیبیٹر کہا جاتا ہے۔ PDE5 انہیبیٹر کیا ہے؟ ہمارے جسم میں ایک انزائم ہوتا ہے فاسفوڈیڈ اسٹیریس۔ یہ انزائم خون کی نالیوں میں موجود کیمیکل کو توڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے خون کا بہاؤ محدود ہو جاتا ہے۔ PDE5 انہیبیٹر اس انزائم کو بلاک کرتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عضو میں خون کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے اور سختی بڑھ جاتی ہے اور فل اریکشن ہو جاتا ہے۔ اس گروپ کی دوسری مشہور دوائیوں میں سلڈینافل برونڈنیم جو آپ کو ویگرا کے نام سے آپ جانتے ہیں، وارڈینافل برونڈنیم لیواٹرا کے نام سے آپ جانتے ہوں گے، ایوانافل برونڈنیم سپیڈرا۔ ٹیڈالافل کی خاص بات کیا ہے؟ ٹیڈالافل کی ہاف لائف سب سے لمبی ہے، تقریباً 17.5 گھنٹے ہے، اس لیے اسے ویکنڈ پل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ایک خوراک لینے کے بعد اس کا اثر تقریباً 36 گھنٹے رہ سکتا ہے۔ یہ دوا صرف اریکٹائل ڈسفنکشن ہی نہیں بلکہ بینن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا یعنی پروسٹیٹ کے بڑھنے اور پلمونری ہائپرٹینشن میں بھی استعمال کی جاتی ہے جو ایک دل کی بیماری ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ فیلڈیلفل 2.5 mg کیوں بنائی گئی؟ زیادہ تر مارکیٹ میں 20 mg، 10 mg اور 5 mg والی ٹیبلٹس دستیاب ہیں، لیکن کچھ مریض زیادہ ڈوز برداشت نہیں کر پاتے۔ زیادہ مقدار لینے سے ہو سکتا ہے کہ ان کے سر میں شدید درد ہو جائے اور کافی سارے لوگوں میں چکر آنا معمول ہے، معدے کی خرابی ہو سکتی ہے، ان کا بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے اور آنکھوں میں دھندلاہٹ وغیرہ چھا سکتی ہے۔ ایسے مریضوں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کم ڈوز میں یعنی 2.5 mg میں بنائی گئی ہے تاکہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اسے آرام سے استعمال کر سکیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے استعمال پر اور اس کی خوراک پر۔ فیلڈیلفل 2.5 mg کو زیادہ تر روزانہ استعمال کے لیے لکھا جاتا ہے۔ عام طور پر ایک گولی دن میں ایک بار کافی ہوتی ہے۔ کچھ مریضوں کو ڈاکٹر مشورہ دے سکتے ہیں کہ صبح و شام 2 بار استعمال کریں۔ یہ گولی کھانے کے ساتھ یا بغیر کھانے کے بھی لی جا سکتی ہے۔ فیلڈیلفل اور سیلسس میں فرق یہ ہے کہ اصل ریسرچ پروڈکٹ سیلیس ہے جسے امریکہ میں ایلی لیلی کمپنی نے بنایا۔ فیلڈیلفل ایک لوکل پروڈکٹ ہے جو پاکستان میں کمپنی نے ابھی تیار کی ہے۔ فرق اصل میں خام مال را مٹیریل کے معیار پر ہوتا ہے۔ اصل دوا کا اثر اور نتائج زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد ہوتے ہیں جبکہ لوکل پروڈکٹس میں یہ کچھ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ سیلسس بہت مہنگی ہے اس لیے بہت سے لوگ مقامی برانڈ کا انتخاب کرتے ہیں اور پاکستان میں جس کمپنی اس کو بنایا وہ بھی بہت اچھی ہے۔ سائنسی ریسرچ اور کلینیکل ریسرچ کے مطابق ٹیڈالافل 2.5 mg کی روزانہ خوراک اریکٹائل ڈسفنکشن بتدریج بہتر کرتی ہے جس سے اریکشن کے پرابلم کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں اور پروسٹیٹ کے بڑھنے کی علامات بھی کم ہو جاتی ہیں جو عموماً بڑی عمر کے لوگوں میں پرابلم زیادہ ہوتا ہے۔ مریضوں کی کوالٹی آف لائف بہتر بناتی ہے۔ کچھ اسٹڈیز یہ بھی بتایا ہے کہ 2.5 mg یا 5 mg روزانہ لینے سے سائیڈ ایفیکٹس کم ہوتے ہیں اور مزید زیادہ آسانی سے اسے برداشت کر سکتا ہے۔ ہر میڈیسن کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ضرور ہوتے ہیں، اس میں بھی سر درد، چہرے کا سرخ ہونا، ناک بند ہونا، معدے کی تیزابیت، کمر یا پٹھوں کا درد، بلڈ پریشر میں کمی ہو سکتی ہے۔ دل کے مریض جو نائٹریٹ استعمال کرتے ہیں، یہ ایک میڈیسن ہے جو دل میں اکثر استعمال ہوتی ہے، وہ یہ دوا ہرگز استعمال نہ کریں۔ جگر یا گردے کے مریض صرف ڈاکٹر کی ہدایت پر استعمال کریں۔ فیلڈیلفل 2.5 mg ایک سستی، مقامی اور کم ڈوز میں دستیاب ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیادہ ڈوز برداشت نہیں کر سکتے یا روزانہ کی بنیاد پر ہلکی مقدار لینا چاہتے ہیں۔ اگرچہ اصل برانڈ سیلسس زیادہ ریسرچ پر مبنی اور مستحکم ہے، لیکن جو لوگ مہنگی پروڈکٹس نہیں کھا سکتے ان کے لیے فیلڈیلفل ایک بہترین متبادل ہے۔ کسی بھی میڈیسن کا استعمال بغیر ڈاکٹر کے چیک اپ کے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو بہتر ہے آپ کسی اپنے اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں اور اس کے بعد میڈیسن کا استعمال کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ بھی آپ تک صحت اور میڈیکل سے متعلق ایسی معلومات پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔